لکل قوم عید و ھذا عیدنا۔ آج یکم شوال عید الفطر کے دن ہے۔ تمام اہل اسلام کو میرے طرف سے عید مبارک، اور خصوصی طور پر جو لوگ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل قوم عید و ھذا عیدنا۔ میرے محترم دوستوں بزرگ، آج یکم شوال عید الفطر کے دن ہے۔ عید مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں عام طور سے خوشی منائی جاتی ہے، عمدہ لباس پہنا جاتا ہے اور عمدہ کھانے پکائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں لکل قوم عید و ھذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یعنی ہر قوم میں کچھ دستور اور رسمیں اور عادتیں ہوتی ہیں نا۔ اب کوئی اپنے مال کے لیے، مال کی فروخت کے لیے میلہ لگاتے ہیں، کوئی تجارت کی نیت سے میلہ لگاتے ہیں، کوئی اور کسی صورت میں میلے کے دن خوراک، لباس، ملاقات میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں، میلوں میں تو نمایاں تبدیلی ہونے کی وجہ سے اچھے کپڑے اور اچھے خوراک وغیرہ بھی کھاتے ہیں، اور یہ فطری چیز ہے، مگر اس میں بڑھتے ہوئے خواہشات نفس کو بہت دخل ہو گیا۔ بہت سی میلے تجارت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور ہندوستان میں تجارت کی بہت سی ایسے میلے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہر ہفتہ کے کسی نہ کسی گاؤں میں میلہ ہوتا ہے۔ بعض میلوں میں جانوروں کو جمع کرتے ہیں، بعض میلوں کے اندر نظر و نیاز کے سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے عظمت اور شان کے اظہار کے لیے، اور بعض لوگ اپنے گزارے یعنی کمائی کے میلے لیے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے میلوں کی اصلاح فرما دی۔ میلہ چونکہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے نا، اللہ کے رسول نے ختم نہیں کیا، بالکلیہ اس کو ختم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر دیا ہے۔ جس طریقے سے جس طریقے سے اور قسم کے رسوم اور رواج کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کے تحت لیا، اسی طرح ان میلوں میں بھی یہی بات پیدا کر دی۔ آپ نے عید میں اولاً کیا شروع کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاً تو تکبیر کو لازم کرا دیا، خدا تعالیٰ کی تعظیم کے اظہار کے لیے نا۔ وہ لفظ مقرر کیا جس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق، یہ اللہ کے رسول نے لازم کرا دی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، عید کے دن عید کے خطبہ بار بار کہا جاتا ہے، عید کے خطبہ میں بھی بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، اور پھر مخلوق پر شفقت کرنے کے لیے رمضان کی عید میں صدقہ فطر کو بھی لازم کرا دی ہے۔ کیونکہ میرے دوستوں، رمضان العید کیا ہے؟ یہ عید 2 رکعت شکرانہ کی نماز واجب ہے، جو پورے رمضان کے مہینہ عبادت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہمارے یہ فرض روزے کو مکمل ادا کر دی، اور پھر عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے یہ روزے گزر گئے، ہم سے ادا ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو تو یعنی قربانی کی، تو اب اللہ رب العزت نے حج کی عید الاضحیٰ میں۔ اب یہاں پر میرے دوستوں عید الفطر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ہمارے اوپر لازم قرار دی ہے، اس لیے لازم قرار دی ہے کہ اسی دن مخلوق کے اوپر شفقت ہوتی ہیں کہ یہ فطرہ صدقۃ الفطر کو واجب قرار دی، تاکہ ہم جیسے پورے رمضان کے اندر محنت اور مشقت اور ہر قسم کی تکلیفیں میرے دوستوں اٹھاتے ہوئے، اپنے ہر چیز سے بھوکے پیاسے رہ کر، میرے دوستوں ہر قسم کے خواہشات نفسانی کو مار کر صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے یہ روزہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہم نے ادا کر لیا۔ اللہ رب العزت کی
وہاں ہمارے یہ روزہ لکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک پروردگار عالم نے ایک شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نماز کو واجب کرا دی ہے۔ عید کے دن حق تعالیٰ کے فرشتوں کی فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن ہوتا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے میرے فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے، میرے عزت، میرے جلال اور میرے کرم اور میرے علو شان کی قسم، میں ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا اور میں انہیں بخش دوں گا، یقیناً انہیں بخشش فرما دوں گا، اور پھر تم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ میرے دوستوں، عید الفطر کے اندر چھوٹے چھوٹے آواز سے اور عید الاضحیٰ میں بڑی تیز آواز سے تکبیر تشریف پڑھتے ہوئے پھر عیدگاہ کی طرف، پھر عیدگاہ سے واپسی آنا، یہ ہے میرے دوستوں کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیا اور واپس جاؤ، میں تمہیں بخش دیا۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اور تمہارے تمام تر برائیوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دوں گا، میں نیکیوں سے بدل دیا، بس وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں۔ تمام اہل اسلام کو میرے طرف سے عید مبارک، اور خصوصی طور پر جو لوگ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو خصوصی طور پر ان کے بہت عید مبارک، تراویح مبارک، اور وہ رمضان المبارک کی ختم قرآن مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا